آپ کے ساتھ اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو پریشان حال نہیں دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم خزاں میں تشریف لائے تو دیکھا درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت کے 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، پتے ان سے جھڑنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے گا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ کا میل باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل رہ جائے گا؟ کیا اس کے جسم میں کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ رہے گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یعنی تو یہ 5 وقت کی نماز کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کی برکت سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر دن میں کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہے گا، ٹھیک اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہے اس کے جسم میں کسی طرح کا گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ ان گناہ کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نمازیں ہمیں ادا کرنا چاہیے جو کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ نماز ہماری روح، ہمارے دل، ہمارے جسم کا نور ہے۔ نماز ہمارے چہرے کی رونق ہے۔ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں بڑے بڑے حادثوں سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں شیطان کے وسوسہ سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں بد نظری سے بچاتی ہے۔ نماز ہمارے رزق میں برکت لاتی ہے۔ نماز ہمارے عمر میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت لاتی ہے۔ نماز ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ نماز مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نماز جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمارے جسم، ہمارے دل کا رونق ہے، ہمارے دل کی چمک ہے۔ نماز ہمارے دل کی سیاہی کو مٹا دیتی ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل و اعلیٰ عبادت ہے، لہٰذا پورے رمضان بھر نمازیں ادا کرتے رہے، روزے کرتے رہے، دان خیرات کرتے رہے کافی ہے ایسا نہ سمجھے، بلکہ زندگی بھر نماز ہر دن 5 وقت کی فرض ہے، ہمیں زندگی بھر نمازیں ادا کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس کا گناہ ہمارے سر پر ایسا بوجھ ہوگا گناہ کا، جس گناہ کی معافی کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم نماز کو ادا نہ کر لیں۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی قضا ہی کر لیں، قضا پوری کریں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، قضا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گناہ کو، ہمارے نمازیں چھوڑنے کی سزا کو معاف کر دے۔ بولے آمین۔ محترم حضرات، آج مسلمان نماز سے غافل ہے، نماز کو ویلیو نہیں سمجھتے۔ نماز کو بھی ٹھیک اسی طرح سمجھیں جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے۔ ہم 2 دن 3 دن نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ٹھیک اسی طرح یہ سمجھیں کہ نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دل مر جائے گا، ہمارا ایمان مر جائے گا۔ یہ سمجھیں، نماز کو قیمتی سمجھیں، نماز کا ویلیو دے۔ معزز حضرات، نماز بڑی عبادت ہے، اگر ہم کوشش کریں تو ہر کام کاج کر کے بھی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ لوگ دن بھر مزدوری کر کے، کھیتی باڑی کر کے اور طرح طرح کے اپنے دنیاوی کام کاج کر کے جب لنچ کا وقت ہوتا ہے، لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو منہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طرح اگر چاہے تو صاف ستھرے ہو کر کے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ
नमाज़ें भी अदा कर सकते हैं, चाहे वो खेत में क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ में क्यों ना हो, चाहे वो किसी बागीचे में क्यों ना हो, चाहे वो टावर और दादन के काम में क्यों ना हो, कहीं भी अपना तौलिया गमछा बिछा लें और नमाज़ अदा कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज लोग बहाना बनाते हैं हम तो काम काज में बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, नमाज़ें अदा करने की फुर्सत नहीं मिलती है, नमाज़ पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो मज़दूरी करने में, खेती बाड़ी करने में बिज़ी है, हम तो दादन और टावर के काम में बिज़ी है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज जब अल्लाह की नमाज की बारी आई है तो आप कहते हो हम बिज़ी हैं, हम नमाज़ें अदा करने की फुर्सत नहीं मिलती है। कल क़ब्र में जब फरिश्ते आपसे सवाल करेंगे, है ना, फिर जब आप कहोगे अफ़सोस माफ़ कर दे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओगे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देगा, फ़रिश्ते इनके साथ वही करो जैसा करना चाहिए। तो सोचो, आज आपसे नमाज के लिए कहा जाता है तो आप कहते हैं हम बिज़ी हैं, नमाज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं है। कल क़ब्र में जब फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी हम नहीं सुन सकते, तुम्हारी अल्लाह का हुक्म है, हम तुम्हें अज़ाब देने से छोड़ नहीं सकते हैं। कल अगर फरिश्ते कह दें कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, आज हम भी अपने काम में बिज़ी हैं, अल्लाह का हुक्म मानेंगे, अज़ाब देंगे तुम्हें, हम बिज़ी हैं, तो क़ब्र में क्या कर पाओगे? क्या कोई बचाने वाला होगा? क्या कोई मददगार होगा? नहीं होगा। लेकिन नमाज ही ये चीज़ है, नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो आपकी क़ब्र की रोशनी बनेगी, सुभान अल्लाह, जो आपके क़ब्र के अज़ाब को दूर करेगी, जो आपके क़ब्र के अज़ाब को, आपके गुनाह को माफ़ करेगी। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो आपको क़ब्र में चैन और सुकून दिलाएगी, जो आपकी क़ब्र में जन्नत के दरवाज़े बनकर के नमाज खड़ी हो जाएगी, जो आपके क़ब्र में जन्नत का महल बनकर के एक महल नमाज खड़ी हो जाएगी। जब फरिश्ते अज़ाब देंगे तो नमाज कहेंगी कि ऐ फरिश्ते सुनो, ये बंदा नमाजी था, नमाज़ें पढ़ता था, हर काम अपना करने के साथ साथ अल्लाह की बात सुनकर, अल्लाह का हुक्म मानकर कभी नमाज नहीं छोड़ा। फरिश्ते के सामने में नमाज खड़ी हो जाएगी, फरिश्तों को नमाज रोक देंगे, है ना। तो ये नमाज है जो हमें अज़ाब से बचाएंगे, जो हमारे गुनाह से बचने का, गुनाह को मिटाने का ज़रिया है। आज लोग नमाज से गाफिल है, नमाज़ें अदा नहीं करते हैं। आज आप अपने दिल को बदलिए, अपने दिमाग को बदलिए, अपने दिल पर ज़रा ये असर कीजिए कि नमाज अहम इबादत है, हमें अदा करनी है।